آداب اخذ الزکات و ایتائها، زکات لینے اور دینے کے آداب۔ زکات کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو دو طرح کی دعائیں ملتی، ایک تو براہ راست اس شخص کے لیے دعا جو صدقہ لایا ہو کہ اے اللہ فلاں پر رحمت نازل فرما، اور دوسری اللہ فلاں کی آل پر رحمت نازل فرما۔ سمجھ آ گئی؟ کیا دو چیزیں؟ براہ راست اس شخص پر جو لے کر آیا ہے، اور نمبر دو اس کی آل اولاد پر بھی، اور ان دونوں کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے باہر اچھی کیلی گرافی میں لکھ کر یہ لگا ہونا چاہیے کہ جو شخص کچھ بھی لے کر آئے اس کے لیے ایک اجتماعی دعا ہو، کیونکہ یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خواہ وہ شخص اپنا فرض ادا کر رہا ہے، وہ فرض ادا کر رہا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں، کیا سوچ کے اس کا رکھ لیتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری تھی نا، اس نے پوری کی، سو واٹ۔ نہیں، چاہے اس نے ذمہ داری پوری کی، پھر بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو دعا دیں۔ دعا دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ موٹیویشن ملے گی، اور اس کے اوپر اور رحمتیں نازل ہوں گی، اگلے سال اور زیادہ ادا کر سکے گا، اوروں کا بھلا کر سکے گا، اور ایک محبت اور بھائی چارہ بھی تو بڑھتا ہے نا، دل میں اطمینان سعادت۔ اور جب کوئی احسان کرتا ہے، چاہے وہ براہ راست ہم پر نہ بھی کر رہا ہو، لیکن ہم بھی ایک وسیلہ بنے ہوئے اس میں، تو بھی دعا دینی چاہیے۔ انہیں دو لفظ بولنے بھی چاہیے، اگر لائن لمبی لگی ہوئی ہو تو اس وقت اگر مشکل ہو رہی ہو تو ایک مستقل لگی رہے، اور ایک بولنے سے اور زیادہ دل اچھا ہوگا۔ یعنی اصل سنت تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر ہی بات کی۔ ہمیں جب کوئی کہے نا کہ دعا کر دے کوئی، تو ہم کیا کریں، ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ کسی کے لیے کیا دعا کرے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس موقع پر کس کو کیا دعا دینی ہے۔ جو کسی کو دعا دیتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھنی ہے یہ بات، زکات دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکات ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، زیادہ دینے والے کے لیے زیادہ ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ ہم بعض اوقات اتنی زیادہ کیلکولیشن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی یہ نگ تو سونا نہیں ہے، اس کے اندر تو کاٹ بھی ہے اور فلاں بھی ہے، اور اس کے بیچنے کا ریٹ اتنا اور خریدنے کا اتنا ہے، اور بہت لمبے چوڑے حساب میں پڑ جاتے ہیں۔ تو بہت باریک حساب کرنے سے بہتر حساب کر لیں، لیکن اس پر زیادہ دیں، تو اجر بھی، فائدہ بھی، ثواب بھی، اور برکت بھی زیادہ ملے گی۔ اس میں دینے والے کا کیا کردار سامنے آتا ہے؟ وہ اتنے شوق سے کیوں دیتے تھے، اور زیادہ دینے پر کیوں مصر تھے؟ لوجہ اللہ، لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر، اور اس ڈر سے بھی کہ کہیں ہماری طرف کوئی حق نہ رہ جائے، زیادہ لے لو۔ لینے والے کا کیا کردار سمجھ میں آتا ہے؟ وہ اپنی جگہ ڈر رہا ہے، لہٰذا جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب دونوں کے درمیان بات طے نہیں ہوئی تو کہا چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ کا فیصلہ کیسا تھا؟ آپ نے کیا کیا؟ جو خوشی سے زیادہ دے اس سے لے لیا جائے، اور ہمارے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ اگر کوئی زیادہ دے رہا ہے اور لینے والا اس سے زیادہ لے لیتا ہے تو لینے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور دینے والے کو کیا مل جائے گا؟ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک طرح سے ملے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال میں برکت کی دعا دی۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ پچھلی حدیث میں رحمت کی دعا ہے، اور یہاں برکت کی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ اضافہ دے اس مال میں۔